بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک دفعہ کوہ کاف میں آہ و بکا اور رونے چلانے کی آواز سنی۔ جس طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی میں اس طرف گیا تو مجھے ایک فرشتہ نظر آیا جسے میں نے اس سے پہلے آسمانوں پر دیکھا تھا، جو آسمان پر بڑے اعزاز و کرام سے رہتا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا، 70,000 فرشتے اس کے گرد صف بستہ رہتے۔ وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا تھا، لیکن آج میں نے اسی فرشتے کو کوہ کاف کی وادی میں سرگرداں و پریشان آہوزاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ حال کیسے ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنی نورانی تخت پر بیٹھا تھا، میرے قریب سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا، یہ بڑائی پسند نہ آئی، جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس فرشتے نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، تم حق تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے بحال کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کی دربار بے نیاز میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔ بارگاہ الہی سے ارشاد ہوا، اے جبرائیل، اس فرشتے سے کہو کہ اگر اسے معافی چاہیے تو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نے اس فرشتے کو فرمان الہی سنایا تو وہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے، اور پھر وہ ضبط و پستی سے اڑ کر آسمان کی جانب پرواز کر گیا اور اپنی مسند پر پھر سے بیٹھ گیا۔ محترم سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود پاک کا نذرانہ بھیجتے رہے۔ روایتوں میں 313 کے حرف کو کثرت میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔